نفرتیں مٹاؤ محبتیں بڑھاؤ۔ یہ دنیا نفرتوں کے بوجھ سے تو پہلے ہی تھک چکی ہے، اب ہر دل میں محبت کا چراغ جلانا ہوگا۔ دوستو، اگر میں آپ لوگوں کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کریں گے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے، تو ہم سب لوگ اللہ کو کتنے اچھے لگیں گے، ہم سب لوگ مدینے والے کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے میرے بھائیوں، آؤ میں تمہیں ایک غریب بہن کی درد بھری کہانی سناتا ہوں۔ ایک غریب بہن لرزتے قدموں کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد بھائی کے دروازے پر پہنچی، آنکھوں میں آنسو، دل میں امید اور لبوں پر لرزتے الفاظ۔ بھائی کو دیکھتے ہی بہن ہاتھ جوڑ کر بولی، بھائی خدا کے واسطے نفرت کو چھوڑو، تو نے مجھے میرے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، میں نے تجھے معاف کیا، تو نے میرا حق مارا، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن آج میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، میری بیٹی کو تیرے حوصلے کی اشد ضرورت ہے، تیرے سہارے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ بارات میرے دروازے پر بیٹھی ہے، باراتی میرے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اگر آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا۔ بھائی تیرے سر پہ میرے باپ کی عزت والی پگڑی رکھی گئی تھی، اس پگڑی کی لاج رکھ، صرف چند لمحے کے لیے ہی صحیح، آ جا میری بیٹی کو یتیم ہونے کا احساس نہ ہونے دے۔ ہائے کیا ہوا، بھائی کا دل تو پتھر ہو چکا تھا، بھائی کا دل پتھر بن چکا تھا۔ ہائے باپ سے کیے گئے وہ وعدے بھول گیا کہ ابا تیرے جانے کے بعد میں تیری بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھوں گا، انہیں تنہا اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہائے بھائی نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے غرور سے بولا، دفع ہو جا یہاں سے، تو میرے لیے مر گئی، میں تیرے لیے مر گیا، تیرے جیسے لوگوں کا میرے گھر میں کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، یہاں سے دفع ہو جا، میں تیری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بہن کا دل جیسے ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ بہن وہاں سے اٹھی کیونکہ بھائی نفرت کی آگ میں جلا ہوا تھا۔ بہن کو ایک ترکیب سوجی، بہن وہاں سے اٹھی، دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچی، جلدی سے صندوق کو کھولا، وہاں سے ایک دوپٹہ اٹھایا، پھر دوڑتی ہوئی واپس نفرت کرنے والے بڑے بھائی کے گھر پہنچی، قدموں میں بیٹھ کر زمین پر جھک کر اپنے آنسوں سے بھیگے دوپٹے کو بھائی کے قدموں پر رکھ دیا، دوپٹے کو بھائی کے قدموں پر رکھ دیا۔ یہ وہ دوپٹہ تھا جو اس کے باپ نے اپنی عزت کے طور پر اس کے سر پر رکھا تھا۔ شادی کے پہلے دن جو باپ نے بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھا تھا، یہ وہی دوپٹہ تھا۔ بہن لرزتی ہوئی آواز میں بولی، لے چل، یہ عزت بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، یہ دوپٹہ بھی تیرے قدموں میں رکھ دیا، اپنی پیشانی بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، اپنا سر بھی تیرے قدموں میں رکھ دیا، اپنے ہاتھ بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، اپنی آبرو، اپنا یہ عزت والا دوپٹہ بھی تیرے قدموں پر رکھ دیا۔ شاید یہ تجھے نرم کر دے، تیرے پتھر دل کو نرم کر دے، لیکن افسوس، صد افسوس، وہ بھائی آج بھائی نہیں بلکہ بہن کی خوشیوں کا قاتل بن چکا تھا۔ بہن کی آنکھوں میں آنسوں کا طوفان تھا، وہ ہاتھ جوڑ کر بھائی کے قدموں پہ گری جا رہی تھی۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ مجھے مت ٹھکرا، میں تیری بہن ہوں، میں تیری بیٹی جیسی ہوں۔ ہائے پھر کیا ہوا، ظالم بھائی نے بہن کو جھٹکتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے بہن کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، تو وہی نہیں ہے جس نے میرے بیٹے کو ٹھکرایا، اپنی بیٹی کا رشتہ غیروں میں کر دیا، بیٹی کا رشتہ غیروں کو دیا، میں بھائی کو کیوں نہیں دیا۔ ہائے یہ سنتے ہی بہن کا دل ٹوٹ گیا، بہن کا دل جیسے ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ بہن کی سسکیاں آسمان تک جا پہنچی۔ وہ دوپٹہ جو اس کے باپ نے اس کی عزت کے لیے دیا تھا،
आबरू के लिए दिया था, इज्जत छुपाने के लिए दिया था, आज मट्टी में लथपथ हो रहा था। और बहन लरसते कदमों के साथ अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत का जनाजा देखती हुई एक बार फिर से बाप की कब्र पर गई। अपनी इज्जत का जनाजा देखती हुई बहन एक बार फिर से बाप की कब्र पर गई। आंखों में बेबसी के समंदर और दिल में टूटे ख्वाबों के टुकड़े लिए बाप की कब्र के सराहने बैठकर अपने आंसुओं से मट्टी को तर करते हुए कांपती आवाज में बोली, अब्बा ये देख तेरी बेटी तेरे कदमों में आ गिरी है। अब्बा देख तेरी बेटी तेरे कदमों में आ गिरी है। वो दुपट्टा जो तूने मेरी इज्जत के लिए दिया था आज मट्टी में लथपथ हो चुका है। अब्बा तूने तो कहा था कि बेटियां हमेशा बाप की इज्जत होती हैं, लेकिन आज देख तेरे बेटे ने तेरी तरबियत का जनाजा निकाल दिया है। वो भाई जिसे तूने मेरी हिफाजत के लिए छोड़ा था आज उसने मुझे धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। ये दुनिया कितनी जालिम है अब्बा, ये दुनिया कितनी जालिम हो गई है। यहाँ बहनें सिर्फ उस वक्त तक बहनें रहती हैं जब तक वो बाप की विरासत में से हक नहीं मांगती। अब्बा आज मैं टूटी हुई बिखरी हुई तेरे कदमों में आ बैठी हूँ। बहन ने अपने लरसते हाथ कब्र की मिट्टी पर रखते हुए कहा, अब्बा अगर आज तू जिंदा होता तो मेरी बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ रखता। आज अगर मेरा शौहर जिंदा होता तो मेरी बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ रखता, लेकिन आज तेरी तरबियत को तेरे ही बेटे ने दफन कर दिया। तेरी औलाद ने तेरी तरबियत को मिट्टी में दफन कर दिया। मैं थक चुकी हूँ अब्बा, इस दुनिया की नफरत सहते सहते मैं थक चुकी हूँ, मेरा जिगरा फट चुका है। क्या अब भी मुझे तेरे पास आने की इजाजत नहीं है? ये वो मंजर था कि कब्र के इर्द गिर्द हवा जैसे रुक गई हो। एकदम आसमान से नरमी के साथ चंद बूंदें गिरने लगी, बारिश के कतरे गिरने लगे, जैसे फरिश्ते भी उसके दुख पर आंसू बहा रहे हो। ये बारिश के कतरे नहीं थे, ये तो फरिश्तों के आंसू थे जो जमीन पर गिर रहे थे। बहन की सिसकियां कब्र की मिट्टी में गुम हो गईं, लेकिन उसकी फरियाद आसमान की बुलंदियां चीरती हुई इंसाफ के दरवाजे तक जा पहुंची। बारात घर में बैठी हुई थी। ये कहानी यहां तक खत्म नहीं होती मेरे भाई। बारात घर में बैठी हुई थी।